آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے جی سموئیل کی دوسری کتاب 13واں باب۔ سموئیل کی دوسری کتاب 13واں باب۔ میں پہلی 4 آیات پڑھوں گا اور پھر ہم اس پورے باب کو تقریباً آدھے باب کو ہم سیکھیں گے۔ 2 موازنے ہوں گے، کمپیریزن ہوں گے، ایک نوجوان لڑکی کا اور ایک نوجوان لڑکے کا۔ یوتھ سیمینار ہے، یوتھ کانفرنس ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کو پتہ ہونی چاہیے میں اس کلام کی مد میں آپ کے سپرد کروں گا۔ ویسے سچائی یہ ہے کہ یہ بڑے بوڑھے سے لے کر نوجوان بچے اور چھوٹے بچوں تک یہ کلام ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی طور سے کسی نہ کسی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ سموئیل کی دوسری کتاب 13واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات لکھے، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم ایک خوبصورت بہن تھی۔ سے دوبارہ پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا، اور اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا، اور امنون ایسا کڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کمواری تھی۔ سو امنون کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا، اور داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب امنون کا دوست تھا، اور یوندب بڑا چالاک آدمی تھا۔ سو اس نے اس سے کہا، اے بادشاہ زادے، تو کیوں دن بدن دبلا ہوتا جاتا ہے؟ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا؟ تب امنون نے اس سے کہا کہ میں اپنے بھائی ابیسلوم کی بہن پر عاشق ہوں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ ایک لمحہ کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیں گے، آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ خدا کے روح، ہم نے شروع کیا ہے، تو نے شروع کروایا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں ختم کرے گا، کیسے ختم کرے گا، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ تو نے اپنی راہ لے لی ہے، اور تو ہر ایک کی زندگی کو آج دوپہر اس خیمہ سے باہر بھی تو چھونے کو جا رہا ہے۔ اور جب تو اس یوتھ کو، بیٹوں بیٹیوں، خادموں خادماؤں کو، یہاں موجود ہر ایک زندگی کو چھو لے گا، تو خدا باپ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ اپنے کلام کی قدرت کو زور سے بہنے دے خدا، ایسا کہ تیرے لوگوں کے پیالے لبریز ہو جائیں، اور تیرے کلام کی تاثیر اور قدرت خدا اوور فلو ہونے لگے، یہ باہر بہنے لگے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ پیالے ایسے لبریز ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک تیری قدرت کی تحویل میں آ جائے خدا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے گناہوں پر ماتم کرنے لگے، اور تیرا کلام آج دوپہر ان زندگیوں میں شانتی نگر میں عزت اور جلال پائے۔ میں اپنے آپ کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں خدا، میری کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بے شک تیرے سامنے ہیں، تو بھی خدا تیری شفقت، تیری محبت عظیم ہے، تیری معافی عظیم ہے۔ تو اپنے نام کی خاطر وہ کلام، وہ ترتیب، وہ جملے، وہ الفاظ جو آج تیرے بچوں کو چاہیے، وہ خدا آسمانوں سے نازل کر، پورے طور پر
मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया। यहाँ पर जो कहानी है वो दाऊद के बच्चों की है। अमनोन और तिमर तमर जो भी आप पढ़ें इसको, ये बहन भाई हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक भाई को अपनी बहन से इश्क होने लगा है, और इश्क ऐसा होने लगा है कि ये उसके साथ कुछ करना चाह रहा है, लेकिन इसे मौका नहीं मिल रहा, इसे कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ है। और अब ये दिन ब दिन सूखता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। और इसका एक दोस्त है जिसके बारे में लिखा है बाइबल में कि वो बड़ा चालाक आदमी है। वो इसको देखता है और इसको ऑब्जर्व करता है, इसका जायजा लेता है कि ये कुछ छुपा रहा है मुझसे, और ये कुछ किसी और साइड पे चल रहा है, और ये सूख रहा है, दुबला हो रहा है। क्यों ना इससे पूछा जाए कि मामला क्या है। और ये उसे अपना मामला बताता है, कहता है मुझे अपनी बहन तिमर से इश्क होने लगा है और मैं उसे हासिल नहीं कर पा रहा हूं, ये मामला है। कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है। बाज़ मेरे बेटों मेरी बेटियों, हमारे कुछ दोस्त, हमारी कुछ सहेलियां ऐसी होती हैं जो हमें खुदा से दूर होने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें गुनाह में ले जाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो हमें गुनाह में से निकलने में हमारी मदद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दोस्तों से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपका अंजाम क्या होगा। मैं अक्सर यूथ से कहता हूं, आप मुझे अपने दोस्त दिखा दीजिए, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूंगा। अगर आपके दोस्त आवारागर्द हैं, अगर आपके दोस्त नशई हैं, अगर आपके दोस्त जवारी हैं, अगर आपके दोस्त आवारा हैं, माँ बाप के नाफरमान हैं, आप यकीन कीजिए कि बहुत जल्द आपको भी वही रंग चढ़ने को है जो आपके दोस्तों, आपकी फेलोशिप का है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके दोस्त दीनदार हैं, आपके दोस्त ईमानदार हैं, आपके दोस्त दुआ करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका अंजाम हमेशा की जिंदगी है और खुदा की बादशाही है। आप मुझे अपने दोस्त दिखा दीजिए, मैं आपको आपका मुस्तकबिल बता दूंगा। आप किन के साथ उठते बैठते हैं, आप किन के साथ फेलोशिप करते हैं, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त क्या हैं, कैसे हैं, उनका रवैया, उनका किरदार, उनका मिजाज कैसा है, वही चीजें आपकी जिंदगी में भी असर करने लगेंगी और आप भी उन्हीं जैसे होते चले जाएंगे। चेक योर फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन, आपके दोस्त कैसे हैं, आपकी फेलोशिप कैसी है, आपके दोस्त आपको मनफी बातों की तरफ, गुनाह की तरफ लेकर जा रहे हैं, या आपके दोस्त ऐसे हैं, आपकी सहेलियां ऐसी हैं जो आपसे कहते हैं क्या तूने दुआ की है, क्या तूने आज बाइबल स्टडी की है, क्या तूने आज कोई ख्वाब देखा है, क्या तूने कोई रोया देखा है, क्या तू खुदा के करीब हुआ है, करीब हुई है। या आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपके साथ मिलकर गुनाह के मंसूबे बनाते हैं। अमनून का दोस्त है, अभी अमनून का दोस्त है योनादाब। अब जब अमनून ने ये सारा मामला उसके साथ डिस्कस किया है तो उसने इसे मशवरा दिया है। देखिए अब ये क्या कह रहा है उसको कि मुझे मेरी बहन तिमर के साथ इश्क हो गया है। होना ये चाहिए था कि इसको उल्टे हाथ की एक देता
اور کہتا تجھے ہوش نہیں ہے کہ تو کیا بک رہا ہے؟ تجھے اپنی بہن کے ساتھ عشق ہو گیا ہے. یہ تو پاک ترین رشتہ ہے اس زمین پر، اور تو اپنی بہن کے لیے یہ بےہودہ گفتگو کر رہا ہے. Sometimes ہمارے منہ میں بہن ہوتا ہے لیکن اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ہماری جو یوتھ فیلوشپس ہوتی ہیں، ہماری جو سم ٹائمز ہول نائٹ پریئرز ہوتی ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہن بہت اچھی ہے، یہ برو بہت اچھا ہے، یہ سس بڑی اچھی ہے، اور ہم انہیں بازوں میں اور بغلوں میں لے کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کیا تو نے کبھی اپنی سگی بہن کے ساتھ بھی یہ لاڈ یہ پیار کیے ہیں جو تو دوسروں کی بہنوں کے ساتھ؟ کچھ خادم بھی ایسے ہیں جو، یہ سسٹر جولی بہت پیاری سسٹر ہے، میری اپنے گھر میں بھی ایک بہن ہے، شاید وہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہے. کبھی تو نے اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا؟ مت اجازت دیں ایسے 2 نمبر ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی. ہاں، ہم بھائی ہم بہن ہیں، لیکن زبان سے کہنا بھی کافی ہوگا، بغل میں لینا پیار کرنا یہ ضروری. ہیلو، منہ پہ بہن ہے اس کے، لیکن اندر کچھ اور چل رہا ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے، اندر کچھ اور چل رہا ہے. میری بیٹیوں، یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کو سس کہہ کے بلا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہوگا. جو آپ کو بہنا بہنا کہتا ہے وہ آپ کے لیے نیک خیال اور ارادے بھی رکھتا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. واچ آؤٹ، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ارادوں کو پرکھیں، جانچیں. بائبل مقدس میں لکھا روحانی آدمی سب آدمیوں کو پرکھ لیتا ہے. آپ کے ہوش قائم ہونے چاہیے، آپ کے ہوش قائم ہونے چاہیے. کون گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، کون گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے، اور کون کوئی ایسا ہمدرد، کوئی ایسا بیٹا بیٹی ہے جو آپ کو گناہ میں سے نکلنے کی صلاح دے رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اس کانفرنس میں کھینچ کر یہاں پر بلایا ہے، لایا ہے، یقین جانیے وہ آپ کے اچھے دوست ہیں. وہ آپ کے اچھے دوست جو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کلام کو سنیں، خدا کی عبادت کریں، بیٹھیں اور کلام کی قدرت اور تاثیر آپ کی زندگیوں میں اثر کرے، وہی آپ کے اچھے دوست ہیں، آپ کے اچھے بھائی ہیں، آپ کی اچھی بہنیں ہیں. آمین. اس کے منہ پہ بہن ہے لیکن اندر اس کے ارادے ناپاک ہیں، اور جو اس کو دوست ملا ہے وہ بھی ناپاک کے ارادوں میں ماہر ہے. دیکھیے ذرا 5ویں آیت. یوندب نے اس سے کہا تو اپنے بستر پر لیٹ جا اور بیماری کا بہانہ کر لے، اور جب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس سے کہنا میری بہن تمر کو ذرا آنے. منہ پر پھر بہن لیکن دل میں ارادے، میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھاؤں. سو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ. امنون نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ اس کے دوست نے مشورہ دیا، بتایا ہے، اور جو کچھ میرے جگر نے کہا ہے میں وہی کروں گا. اماں تو منو 2000 روپے دے، اسی کالج دا ٹرپ جا رہے ہیں، اسی جانا ہے. کچھ اور ہوئے گا، پھر کم خراب ہو سکتا ہے. چانسز ہیں کہ بے حیائی ہو جائے، چانسز ہیں. یہ اس کو مشورہ دے رہا ہے تو ایسا کر، بیمار پڑ جا، اور جب تیرا باپ دیکھنے آئے تو اس کو کہنا کہ ذرا تمر کو میرے پاس بھیج کے وہ مجھے پھلکے پکا کر دے اور میں اس کے ہاتھ سے روٹی کھاؤں. پلاننگ. اور امنون نے کوئی ہیل حجت نہیں کی آگے سے. جو کچھ اس نے کہا ہے ایک دم سے اس کو مانا ہے، اور یہ اپنے بستر پہ پڑ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے میری بہن کو بلا کے میں پھلکے مجھے بنا کر دیے جائیں اور میں صحت پکڑوں. میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر ایک دوست آپ کا ہمدرد نہیں ہے.
ہر ایک دوست آپ کا ہمدرد نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں منسٹری میں، خدمت میں، خادم میرے دوست ہیں، لیکن ان سب سے اوپر میں ایک اور دوست کو درجہ دیتا ہوں جس کو میں نے دوست نہیں کہا، جس نے یوحنا 15 باب میں مجھے دوست کہا ہے. اس نے کہا میں آگے کو تمہیں نوکر نہیں بلکہ اپنے دوست کہوں گا. ایک ہی ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اس دوست کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وہ آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گا، وہ آپ کو کبھی ناپاکی کی طرف نہیں بلکہ وہ آپ کو ناپاکی میں سے پاکیزگی کی طرف کھینچ کر لائے گا، کیونکہ وہ آپ کا بہترین خیر خواہ ہے. آمین. اس جیسا کوئی دوست نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوست نہیں ہے. آپ کو چھوٹے سے چھوٹا مشورہ بھی چاہیے نا، یسوع مسیح کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو خداوند یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، I need your help، مجھے تیری مدد چاہیے خدا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آئے گا، آپ کو کمفرٹ کرے گا، اپنی باہوں میں لے لے گا، اور وہ آپ کو جو مدد درکار ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. آمین. وہ اس دوست کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کے ساتھ یاری لگا لیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں. اس نے تو خود کہا کہ میں تمہیں اب سے آگے کو نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا. تو مسیح کے ساتھ دوستی کیجئے. اور میری بیٹیوں میرے بیٹوں، جب آپ کو اسکول میں کالج میں آتے جاتے، ایون جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جب وہاں پر آپ کو فرینڈ شپس کی آفر ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا تو آلریڈی ایک دوست ہے، میرا تو آلریڈی ایک بوائے فرینڈ ہے، میرا تو آلریڈی ایک لارڈ فرینڈ ہے، یعنی یسوع خداوند دوست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میرا تو آلریڈی ایک دوست ہے، میں اس کے ساتھ اتنی انگیج ہوں، اتنا انگیج ہوں کہ ہم پرائیویٹ ٹائم رات کو تنہائی میں گزارتے ہیں، اور وہ مجھے سیر کرتا ہے، اسودہ کرتا ہے، وہ مجھے انوائنٹ کرتا ہے، وہ میرے سر پر تیل ڈالتا ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. میرے بھائی میری بہن، مجھے آپ کی فرینڈشپ کی ضرورت نہیں ہے، میرا دوست آسمانوں پر ہے، لیکن جب میں اسے آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں، وہ آسمانوں کو چھوڑ کر میری کوٹھری میں، میرے خیمہ میں، میرے پھٹے قالین پر میرے ساتھ موجود ہوتا ہے. یہ اس نے وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. آپ کو بھی اگر کسی دوست کی ضرورت ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ خداوند ہو سکتا ہے. خداوند کو اپنا دوست بنائیے. آمین. خداوند کو اپنا دوست بنائیے. اور جو آپ کو فرینڈ شپس کی آفرز کریں انہیں بھی بتائیے کہ یسوع بہترین دوست ہے، اسے اپنے ساتھ لے جائیے. آمین. اس کا دوست اسے جو مشورے دے رہا ہے، الٹے سیدھے مشورے، اس نے ایک دم سے انہیں قبول کیا ہے، اور یہ بستر پہ پڑ گیا ہے اور بیماری کا میرے بچوں، خادموں، خادماؤں، یقین کیجئے یسوع سے بہتر آپ کا کوئی اور خیر خواہ نہیں ہے. ایون مجھے یہ کہنے دیجئے، آپ کی اپنی ماں اور آپ کا باپ بھی اس طور پر آپ سے پیار نہیں کر سکتے جس طور پر خدا نے آپ سے پیار کیا ہے. اور اس کی محبت اتم ہے، اس کی محبت اتم ہے، وہ خیر مشروط ہے. آپ سے اس وقت خدا نے پیار کیا جب آپ عین گناہ ہی میں تھے. جب ہم گناہ ہی میں تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. تو مسیح سے بڑھ کے اور کوئی محبت کر نہیں سکتا. آپ کی اور میری جو انسپریشن ہے وہ یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. ہماری انسپریشن کون ہونا چاہیے؟ ہماری منزل کون ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح ہونا چاہیے. آمین. آمین. سنیے، اس نے دیکھا ہے چھٹی ایسو امنون پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا. اور جب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنون نے بادشاہ سے کہا میری بہن تمر کو ذرا، میری آپ پڑھ رہے ہیں کلام میں سے،
میری بہن تیمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے 2 پوریاں بنائے تھا کہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں. سو داؤد نے تیمر کو کہلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنون کے گھر آ جا اور اس کے لیے کھانا. سو تیمر اپنے بھائی امنون کے گھر گئی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور اس نے آٹا لیا اور گوندا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں اور ان کو پکایا اور توے کو لیا اور اس کے سامنے ان کو انڈیل دیا، پر اس نے کھانے سے انکار کیا. تب امنون نے کہا سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو. سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا. تب امنون نے تیمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آ تاکہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں. حد ٹوٹنے لگی ہے، لیمٹس بریک ہونے لگی ہیں. یہ میرا کام نہیں ہے کھانا میں اپنے ہاتھوں سے جب گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو باہر، نوکر شوکر جتنے تھے سب کو باہر نکال دیا اور اس کو آواز دیا کہ اب تو آ اور تو مجھے اپنے ہاتھوں سے. میری بیٹی تجھے اتنی ہوش ہونی چاہیے کہ تجھے کہاں پر کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے. میرے بیٹے تجھے یہ ہوش ہونی چاہیے کہ تجھے کب کہاں کس وقت کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے. یہ روٹیاں لے کر اندر چلی گئی ہے. وہ تیمر وہ پوریاں جو اس نے پکائی تھی اٹھا کر ان کو کوٹھری میں اپنے بھائی امنون کے پاس لائی اور جب وہ ان کو اس کے نزدیک لے گئی کہ وہ کھائے تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے میری. انتہا نہیں ویسے آگے جو الفاظ لکھے ہیں، مجھ سے وصل کر، مباشرت کر، دوسرے لفظوں میں سیکس کر میرے ساتھ، اے میری بہن، اے میری بہن. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ تھپڑ. اس کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا چیخو پکار، شور شرابہ اور اس کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش ہونی چاہیے تھی. لیکن اس لڑکی نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس نے صرف ایک بار کہا، اگلی آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا میرے بھائی میرے ساتھ جبر نہ کر کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی حماقت نہ کر. یہ باتیں سمجھانے والی ہیں. اس طرح کی سچویشن میں تھپڑ رسید ہونے چاہیے، شور و گل ہونا چاہیے، چیخو پکار ہونی چاہیے. یہ گھر ہی تو ہے، گھر کے اندر ہے. یہ باہر نوکر ہوں گے جو سن سکتے تھے اس کے بعد، لیکن یہ چلائی نہیں ہے، یہ چیخی نہیں ہے. اس نے صرف دھیرے سے یہ کہا ہے بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کر. اور آگے لکھا ہے چونکہ وہ زوراور تھا اس لیے اس نے اسے پکڑا اور اس سے، دیکھیے ذرا 14 لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی اور چونکہ وہ اس سے زوراور تھا اس لیے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا اور اس سے صحبت کی. میرے بچوں، یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ تو کمرے میں آ، کوٹھڑی میں آ، کنڈی لگا اور کوٹھڑی میں تو ہو اور میں ہوں. لیکن یہاں پر کوٹھڑی میں کون کون ہے؟ ایک نوجوان لڑکی ہے اور ایک نوجوان لڑکا ہے. ہم سنیے، یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. ہم جب لاک کر رہے ہیں، ہم گناہ کرنے کے لیے لاک کر رہے ہیں یا ہم دعا کرنے کے لیے کوٹھڑی کو؟ ہماری انٹینشنز کیا ہیں؟ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ ہمارے اندر کیا کچھ چل رہا ہے؟ ہم نے جب کنڈی لگائی تو اس کے اندر گناہ تھا یا اس کے لیے اس کے اندر دعا؟ خدا، ہم نے جب اپنے آپ کو پیک کیا تو کیا کرنے کے لیے پیک کیا؟ ہم نے جب اپنے آپ کو الگ کیا، چھپایا، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوئے، تو ہمارے انٹینشنز، ہمارے ارادے کیا تھے؟ یہاں پر یہ لڑکی اور یہ لڑکا
انہوں نے بدی کی ہے. اس لڑکی کے ساتھ سو فار سو کالڈ زیادتی ہوئی ہے, لیکن میں اسے زیادتی اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے چیخو پکار نہیں کی, یہ چلائی نہیں ہے. اور شریعت یہ ہے جو لڑکی چلائے نہ, جس کی آواز شہر میں سنی نہ جائے, اسے سنسار کیا جائے. یہ چلائی کیوں نہیں ہے, اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟ یہ لڑکی اپنا کمارپن ورجنٹی کھو بیٹھی ہے. یہ وہ نہیں رہی جو اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا, یہ وہ نہیں رہی. اور سنیے, جب یہ سارا کام ہو گیا, لکھیں پھر امنون کو اس سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی. جی آپ کی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ارے کچھ دیر پہلے تو عشق تھا, جنون تھا, پالینے کی خواہش اور حسرت تھی, حاصل کر لینے کا جنون تھا. لیکن چند لمحوں میں محبت نفرت میں بدل گئی. صرف چند منٹوں میں. آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ اسے اپنی بہن سے عشق ہونے لگا. یہ جنون کی حد تک عشق ہونے لگا. وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا, تو آپ کو تو مل گئی جو کچھ آپ چاہ رہے تھے. لیکن چند منٹوں کے بعد آپ کی محبت کہاں گئی؟ جو جنون تھا, جو عشق تھا, وہ سب کچھ وہ کہاں اڑ گیا؟ سب کچھ. بائبل کہہ رہی ہے پھر امنون کو اس سے بڑی سخت نفرت ہو گئی. بڑی سخت نفرت ہو گئی, کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے, اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو عشق ہے نا, یہ چند لمحوں کی گیم ہے. اس کے بعد آپ اپنی شناخت کھو دیں گی, اور پھر وہی عشق, وہی محبت, وہی کمال نفرت میں بدل جائے گی, اور وہ آپ سے جان چھڑائے گا. وہ جان چھڑائے گا. جب تک وہ آپ کو پا نہیں لیتا وہ عشق ہے, لیکن جب پا لیا اس کے بعد وہ عشق ختم ہو گیا, وہ محبت نفرت میں بدل گئی. یہ بائبل مقدم ہے. شکر گزار ہوں کہ یہ سب کچھ بائبل میں لکھا ہے. میں جب ہم سیمنری کر رہے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر ایڈی لانس, ڈاکٹر تھے جرمنی کے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہا جی کہ بائبل مقدس وہ کتاب ہے جو ایون نبیوں کے گناہوں پر بھی پردہ نہیں ڈالتی ہے. لکھ دی ہے جو سچائی ہے بیان کی ہے. گناہ ہوا نا داؤد سے, گناہ ہوا سلیمان سے, گرے خادم, گرے نبی, گرے رسول, گرے کہ نہیں گرے؟ لیکن بائبل نے کسی کو پاک صاف اور راست باز پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. راست باز اور پاک صاف صرف ایک ہستی ہے, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کے سوا کوئی پاک نہیں ہے. صرف وہ ہے, صرف وہ ہے, صرف وہ ہے, صرف وہ ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. یہ پوری زمانے میں آج تک کسی نے نہیں کہا, اور نہ ہی کوئی کہہ سکتا ہے. یہ خدا ہی ہے جو گناہ سے مبرہ ہے. وہی ہے جو گناہ سے پاک اور صاف ہستی ہے. آمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سٹوری اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ آپ اور میں اس کہانی کو پڑھ کے اور آج بالخصوص اس سٹوری کو سن کے ہم عبرت حاصل کریں, اور ہم اپنے آپ کو اس مقام, اس پوزیشن پر نہ لے کر آئیں کہ ہماری جو ہماری شناخت جب ہم ماں کے بطن سے پیدا ہوئے, ہماری وہ شناخت ہم سے چھن جائے. دیکھیں اس سے سخت نفرت ہو گئی, کیونکہ اس کی نفرت اس کے جذبہ عشق سے نکل گیا نا, سارا کھاتے چلا گیا. ایسے چند لمحوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے, لیکن اس کا اثر بڑی دور تک جاتا ہے. اس کا اثر بھگتنا پڑتا ہے.
اس کا اثر پھر DNC ہوتی ہے, اس کا اثر پھر ابارشنز ہوتے ہیں, اس کا اثر پھر میڈیکل دفتروں کے اور میڈیکل جو نرسریز ہوتی ہیں پھر ان کے چکر لگتے ہیں اور پھر گولیاں ہوتی ہیں اور پھر حمل گرائے جاتے ہیں. میری بیٹی, اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. تو صرف زنا نہیں کرتی, تو پھر قاتل بھی بن گئی ہے. وہ زندگی جو تیرے رحم میں آ گئی, اس تو نے قتل بھی کروا دیا, مروا بھی دیا. تو ذمہ دار ہے اس کی, تو ذمہ دار ہے. آپ میں سے کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو نکال دیا, کہتے ہیں اب نکل جا میرے گھر سے, نکل جا. سنیے, وہ کہنے لگی ایسا نہ ہوگا, کیونکہ یہ ظلم کہ تم مجھے نکالتا ہے اس کام سے جو تو نے کیا بدتر ہے. پر اس نے اس کی ایک نہ سنی. تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر کہا, اس عورت کو میرے پاس سے اور میرے پیچھے دروازہ کی اسے باہر کر اور دروازے کی کنڈی لگا دے. سنیے, میں کئی ایسے کیسز کو ڈیل کر چکا ہوں, کئی ایسی سٹوریز سننے کو ملی ہیں. ہماری بیٹیاں جو باہر کام کرتی ہیں, کوئی بھی پروفیشن ہے, کئی جو ہمارے میڈیکل سٹاف ہیں ان کی مارننگ ایوننگ نائٹس بھی لگتی ہیں, اور وہ وہاں پر پھر عجیب قسم کے وہ رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں, یہ میری بہن ہے, یہ میری سس ہے, یہ میرا برو ہے. ایڈوانس ہو رہے ہیں نا اب ہم, ہے نا, بہن بھائی بول, سس اور برو, اور ہے بڑی, ہے مین, ہے بڑی, ہے میرا بڑی ہے. پاسٹر کی بیٹی تھی ایک, میڈیکل نرس. میں نے کیس ڈیل کیا, خدا کا شکر اس کی زندگی بچ گئی ہے. ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی, اور وہاں پر وہ ایک اور تھا غیر قوم سے, دوست بن گئے, سسٹر اور سس اور برو بن گئے. تو انہوں نے کہا, اس نے پلان بنایا اس لڑکے نے, یہ اس کا مطلب پورا فل فلیج پلان تھا کہ چلو مری چلتے ہیں. دوسرے سٹاف کو بھی ساتھ لیا, جس طرح یہ یونادب نے پلان دیا امنون کو کہ ایسا ایسا کر اور سارا مزہ آئے گا, تو سب کچھ, اور اس نے کیا اور ہو گیا. تو اس نے کہا کہ سارے سٹاف کو ساتھ لیا, اور بھی کچھ نرسز اور میڈیکل سٹاف ساتھ میں, چلے جی مریض چلیں. اور وہاں پر اب جا رہے ہیں, اکٹھے جاتے ہیں. جب ماحول بدلتا ہے آپ کے جذبات اور ایموشنز بھی چینج ہوتے ہیں. جب مری کی پہاڑیاں آئیں, برف آئی, تو اس وقت پھر وہ ساتھ ساتھ ہونے لگے, اور سیلفیز بھی بنی, اور بغل میں بھی لیا, اور بڑا کچھ ہوا. اور جب واپس آئے تو وہ تصویریں ایک دوسرے کو واٹس ایپ ہونے لگی, اور ساتھ ہی اس نے پرپوز کر دیا. اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا. اس نے کہا آپ تو میرے بھائی تھے. اس نے کہا ہاں, وہ مری جانے سے پہلے کی بات تھی, اب تو کلمہ پڑے گی, اور اب تو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں, وہ کہانی اتنی بگڑ گئی, وہ لڑکی کو اتنا بلیک میل کرنے لگا کہ لڑکی رات بھر اس کے ساتھ باہر ہوٹلوں میں جانے لگی. اور پھر ایٹ دی اینڈ مجھے بھی ایک خواب آیا اس کے تعلق سے, اور اس نے بھی مجھے اپروچ کیا. پھر وہ کنفرمیشن تھی, پھر میں بیچ میں پڑا, اور خدا کا شکر میں نے اس کو ریسکیو کیا. جس دن میں نے مداخلت کی اس کیس میں, اس سے اگلے دن ایکچولی وہ اپنے باپ کا نکاح نامے کا رجسٹر چوری کر چکی تھی, اور اگلے دن صبح انہوں نے نکل جانا تھا, اور ایک اور روح بادشاہی سے خارج ہو جانی تھی. لیکن خدا نے عین ٹائم پر مداخلت کی, اور خدا کا شکر کہ اس وقت وہ بہترین زندگی گزار رہی ہے. میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, یہ جو جذبہ عشق ہوتا ہے نا, یہ تھوڑی دیر کا. آپ اس کے آنسو, مطلب میرا بھی دل دہل جاتا تھا جب اس کے ساتھ بیٹھتا تھا چرچ کے اندر بھی. اس قدر وہ بل بلاتی تھی, روتی تھی, اور وہ کہتی تھی بھائی آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ اس شخص نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. لیکن اجازت کس نے دی؟ حد کو پار کس نے کرنے دیا؟
کون اس کے ساتھ بیٹھ گیا, کون اس کے ساتھ سفر کرنے لگا, اور کس نے اجازت دی کہ مجھے اپنی باہوں میں لے کے میرے ساتھ سیلفی, کس نے اجازت دی؟ شریر کو تو ہلکا اثر رکھنا چاہیے اور وہ اس کو پھاڑ کے اندر آ جاتا ہے اور اندر آ کے اپنی بادشاہی کو قائم کرتا ہے. مت رکھنا بنانے دیں. پطرس کہتا ہے ابلیس کو موقع مت موقع دیجیے, اس کو مت موقع دیجیے. اس نے دیا موقع, ایک بار کہا سر پلیز ایسا نہ کرو. میری بیٹی جو آپ کو بار بار تنگ کرے نا, اس کو یہ نہ کہ اللہ پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو. اس کا نمبر بلاک کر میرا پتر. اپنے باپ کو, اپنی ماں کو بتا کہ یہ پرابلم ہے. پاسبان کو بتا, اپنے بھائی سے بات کر, یہ ایشو ہے, یہ چیلنج ہے میری زندگی میں. اس سے پیشتر کہ وہ تیری زندگی کو برباد کر دے, اس کو بات کر, اس کو ایکسپوز کر, اس معاملے کو شیئر کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس سے پیشتر کہ وہ تجھے لے اڑے ایک فاختہ کی طرح. کھولیے اپنا دل, بتائیے. چیلنج کس کو نہیں ہے اس زمین میں؟ ہر ایک بندے کو چیلنج ہے. ہر ایک بندہ گناہ میں, بدی میں گرا ہوا ہے یا گرنے والا ہے. اس کے لیے راہیں تیار کر رہا ہے ابلیس. لیکن آپ کو بتانا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے, یہ ایشو ہے, یہ چیلنج ہے. ممی یہ مسئلہ ہے, میں ٹیوشن اکیلی نہیں جا سکتی, میں اس سر سے نہیں پڑھ سکتی, میں اسکول میں اس کلاس میں نہیں بیٹھ سکتی. کچھ کیجئے, چیلنج ہے, مصیبت ہے, گناہ مجھے نظر آ رہا ہے, موت نظر آ رہی ہے. اور اپنی ماں, اپنے باپ کو انوالو کیجئے ان چیزوں میں. مت یہ جنگ اکیلے لڑیے, مت یہ جنگ, آپ کو مددگار کی ضرورت ہے. پتہ کیوں؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی جوان ہیں, آپ کے بھی جذبات ہیں, آپ کے اندر بھی جبلتیں ہیں, اور جب آپ کو وہاں سے وہ چیزیں, وہ اٹریکشنز مل رہی ہیں نا, آپ کا دل دہل جائے گا, آپ کا دل موم ہو جائے گا, اور آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ, اور پھر زنا ہوگا, بدی ہوگی, حرام کاری ہوگی. مجھے ابھی ریسنٹ ایک کیس ملا پچھلے ہفتے میں. بڑی بہن نے مجھے اپروچ کیا کہ میری چھوٹی بہن کو سمجھائیے, وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ لوگ جادوگر ہیں. میں نے کہا اچھا. خیر میں نے کہا کہ اپنی بہن سے کہیں مجھے کال کر لیں. انہوں نے نمبر بھیجا, بات ہوئی ان سے. وہ کہتی ہے پاسٹر جی میرے خاندان والے میری شادی وہاں نہیں کر رہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے وجہ جو بھی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے. میں نے کہا بتائیے. اس نے کہا کہ میں پچھلے 9 سال سے, یہ بھی موسٹ ریسنٹ کیس ڈیل کر رہا ہوں, اس نے کہا میں پچھلے 9 سال سے اس لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلق میں ہوں. کین یو امیجن؟ آپ سوچ سکتے ہیں 9 سال سے ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیے ہوئے ہے. میں نے اس کو کہا, میں کہا پتر تو فون رکھ. میں نے اس کی بہن کی پھر وہ ٹھکائی کی. میں نے کہا آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ 9 سال سے اس کے ساتھ جسمانی تعلق میں. ہاں پاسٹر جی ہمیں پتا ہے, لیکن وہ لڑکا اچھا نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس سے جدا کر کے اسے کس کے ساتھ بیاہ ہو گئے؟ مجھے یہ بتاؤ ذرا, یہ کسی اور کے لائق رہی ہے؟ میں نے وہ ٹھکائی کی نا. میں نے کہا اپنے باپ اپنی ماں کو بتاؤ کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کی شادی کریں اس کے ساتھ, اور بھیجیں اس کو, بھیجیں. کم از کم زناکاری تو بند ہو. اپنے آپ کو پتر سنبھال کے رکھنا ہے. آپ کسی کی عزت ہیں, آپ کسی کا خواب ہیں. کوئی سوچ رہا ہے, کوئی ڈریم کر رہا ہے کہ مجھے کمواری بہن, مجھے کمواری دلہن ملے گی. آپ کسی کا ڈریم ہے, آپ کے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے, آپ کے لیے کوئی آنسو بہا رہا ہے, کوئی دیندار ایماندار خدا سے آپ کو مانگ رہا ہے. آپ ڈریم گرل ہیں کسی کی. اپنے آپ کو سنبھالیے, محفوظ رکھیے, کیونکہ آپ کسی کے لیے ہیں. آمین. آپ کسی کے لیے ہیں. آپ نے کسی کے خوابوں کی رانی بننا ہے. سنبھالیے اپنے آپ کو, سنبھالیے. یہ لڑکی, اس سے کوئی بھائی میرے ساتھ پلیز ایسا نہ کر. اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. کون مانے گا بہن؟ وہاں پر تو ہے اور وہ ہے, اور سب سے بڑھ کر شیطان کی قدرت حضوری وہاں پر موجود ہے. اور تیری آئیڈینٹی, تیری شناخت جو ایک کمواری کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. اب سنیے ذرا,
پر اس نے اس کی ایک نہ سنی. تب اس نے اپنے ایک ملازم کو جو اس کی خدمت کرتا تھا بلا کر اس سے کہا اس عورت کو میرے پاس سے باہر نکال دے اور پیچھے دروازہ کی چٹکنی لگا دے. اور وہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھی کیونکہ بادشاہوں کی کنواری بیٹیاں ایسی ہی پوشاک پہنتی تھیں. غرض اس کے خادم نے اس کو باہر کر دیا اور اس کے پیچھے چٹکنی لگا دی. سنیے یہ رنگ برنگ کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر وہ نہیں ہے جو کچھ دیر پہلے تھا. کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب وہاں سے نکلی ہے نا تو اس کی سوٹنگ بڑی اچھی ہے, برانڈ پہنا ہوا ہے, برانڈڈ کپڑے ہیں, آسم ہے, پہناوا اچھا ہے, اوپر سے بڑی خوبصورت دکھ رہی, اٹریکٹیو ہے, اٹریکشن بہت ہے. سوٹ پہناوا رنگ برنگ کا جوڑا وہ اس کے بدن پر ہے لیکن کون جانے کہ اس کے بدن کی اندر کیا حالت ہے. بظاہر لگ رہا ہے بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, بڑی ڈیسنٹ ہے, بظاہر لگ رہا ہے یہ بیٹی بہت اچھی ہے, صبح 9 بجے جاتی ہے, شام کو گھر آتی ہے, بڑی محنت کر رہی ہے, لیکن کون جانے کہ اس کے بدن پر کون کون سے داغ لگ چکے ہیں, روگ لگ چکے ہیں. بظاہر سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے, رنگ برنگ کا جوڑا, اس کا بدن کورڈ ہے, کور کیا ہوا اس نے اپنے بدن کو, لیکن بدن وہ رہا نہیں ہے جو بدن اس کی ماں کے بدن سے پیدا ہوا تھا. وہ بدن اب نہیں رہا ہے, اس میں خرابی آ گئی ہے, اس کی ورجینٹی, اس کا کمار پن ختم ہو چکا ہے. یہ اس کی شناخت تھی اور یہی چھن گئی اس سے. لیکن پہناوا, جوڑا, کپڑے وہ بہت اچھے پہنے, لیکن بادشاہوں کی بیٹیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی. یہ بیٹی تو بادشاہ کی ہے لیکن وہ رہی نہیں جو یہ ایک ملکہ کے ہاں پیدا ہوئی تھی, یہ وہ نہیں رہی ہے. سنیے, بعض اوقات ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں بھی چھوٹے چھوٹے گفٹس کے چکر میں اپنا بدن دے دیتے ہیں, حرام کاری کے لیے, بدکاری کے لیے, زنا کے لیے. صرف باس نے تھوڑا سا کہا آپ تو بہت اچھی ہیں, میں آپ کو سوٹ لے کر دینا چاہتا ہوں, آج رات میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا گھر, آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گی؟ آپ ایک بار کہیں گے نہیں سر تھینک یو سو مچ, ہوگا کم آن, میرا کوئی غلط ارادہ تو نہیں ہے, آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہیں سے کام شروع ہو جائے گا, ایک سوٹ سے کام شروع ہو جائے گا, ایک موبائل سے کام شروع ہو جائے گا, کسی گفٹ سے کام شروع ہو جائے گا, ایک پلو سے کام شروع ہو جائے گا جس کی شکل تکیے کی جو ہارٹ بنا ہوا ہے, دل بنا ہوا ہے, اس سے کام شروع ہو جائے گا, ایک گھڑی سے کام شروع ہو جائے گا, اور پھر یہ کام رکے گا نہیں. پھر آپ کو باس ہی پک کرے گا اور باس ہی ڈراپ کرے گا اور سارا سٹاف چلا جائے گا, صرف آپ کو روکے گا, آپ رکے, مجھے آپ سے کچھ کام ہے. اور وہ کام اس کو نہیں ہے, وہ کام اس کے اندر کی شہوت کو ہے, اس کے اندر کی ناپاک تاثیروں کو ہے, اس کے اندر کے بدکار انسان کو جو آپ کو کھانا چاہتا ہے. میری بیٹی, تنے برانڈ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو, جب تجھے آواز دی جائے تو تیرے اندر سے ایک پاک لڑکی جواب دے, تیرے اندر سے ایک پاک بیٹی جواب دے. یہ سب سے اتم بات ہے, یہ سب سے اتم بات ہے. نہ تیرے سادے کپڑے ہوں, تو ماں کے کپڑوں کو سلائی کر کے چھوٹا کر کے پہن رہی ہو, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن تو اندر سے تو پاک ہے. تو وہ تو ہے جو تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے. تیری شناخت تو کسی نے نہیں کھوئی ہے, کپڑے نہیں ہے نا برانڈڈ, کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, تجھے ایک اور لباس ملا ہوا ہے جس نے تجھے چاروں اور سے گھیرا ہوا ہے, اور وہ لباس روح القدس کا لباس ہے. وہ لباس تیرے پاس ہے,
وہ تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا. وہ جلالی لباس ہے, وہ پاک لباس ہے, اور وہ تجھے کور کیے ہوئے ہے ایسا کہ خدا کو اپنا جلال تجھ میں نظر آتا ہے. ہیلیلویا. خدا کو اپنا جلال تجھ میں, کیونکہ وہ لباس روح القدس کا لباس ہے. اور میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ خداوند نے کیوں کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. باغی عدن میں لباس ہی کے تو مسئلے بنے تھے. انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ ننگے ہیں, اور پھر انہوں نے انجیر کے درختوں کی لنگیاں سی کر اپنے آپ کو کور کرنا چاہا. لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں, وہ شارٹ ٹرم کام تھا. انہیں خبر نہیں کر سکا کیونکہ پتے تو سوکھ جاتے ہیں, گرنے لگے, اور انہیں پتا چلا کہ ہم تو ننگے ہیں. اور اب خداوند کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک قوت کا لباس دوں گا. یہ لباس تمہارے ارد گرد, تمہارے اوپر, تمہارے اندر باہر تمہیں کور کر کے رکھے گا, شریر سے, اس کے ناپاک ارادوں سے, اس کے ناپاک کاموں سے. کیونکہ روح القدس جب تم توبہ کرو گے, ایمان لاؤ گے, تو روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گا. اور مسیح نے کہا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور تمہارے اندر بھی ہوگا. جب آپ کو اس طرح کے چیلنجز آئیں, اس طرح کے آفرز آئیں, اس طرح کی آزمائشیں آئیں, آپ روح القدس سے کہیے خدا کے روح میری مدد کر, میں اس سے بچنا چاہتی ہوں, میں اس آزمائش پر قابو پانا چاہتی ہوں, میں اس گناہ پر, اس آزمائش پر غالب آنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس آپ کی مدد بھی کرے گا, اور آپ کو اس آزمائش میں سے, اس انوائرمنٹ میں سے نکال بھی لے گا, کیونکہ یہ قوت کا لباس آپ کو ملا ہوا ہے. آمین آمین. سنیے, یہ لڑکی کپڑے بچا لائی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس نے رنگ برنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے, برانڈ پہنا ہوا ہے, یہ کپڑے بچا لائی ہے. عزت, ہیلو, عزت بولیے, پلیز بولیے, عزت, کپڑے بچا لائی ہے. لگ رہا ہے او ہیلیلویا, بیٹی گھر آ گئی ہے, بیٹی گھر آ گئی ہے, جا باجی نو روٹی دے, باجی نو پانی دے. لیکن پتہ ہی نہیں ہے یہ اب باجی نہیں رہی ہے, یہ اب ماں بننے والی ہے. یہ باجی نہیں رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے. کپڑے بچا لائی ہے. عزت, آپ کے برانڈز کا کیا کیجئے صاحب, ہمیں آپ کی عزت پیاری ہے, ہمیں آپ کی عزت پیاری ہے, آپ کا کمارپن پیارا ہے. ہمیں وہ بیٹی چاہیے جو ماں کے بطن سے پیدا ہوئے, ہمیں وہ بیٹی چاہیے. آپ کے برانڈز کا, آپ کے گفٹس کا, آپ کے جو بونسز آپ کو مل رہے ہیں ان کا ہمیں کیا فائدہ, ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کی جو جاب اپ گریڈ ہو رہی ہے, آپ کو جو اپ گریڈیشنز مل رہی ہیں, ہمیں ان سے کیا غرض. ہمیں آپ کی پاکیزگی سے واسطہ ہے. ہمیں ایک پاک بیٹی اپنے گھر میں چاہیے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ یہ کلام میرے لیے ہے. عزت گنوائی ہے, کپڑے بچا لائی ہے. نہیں چاہیے ایسے کپڑے جو آپ کی عزت کے گنوانے پہ آپ کو پہنائے جائیں اور ایک پردہ کر دیا جائے کہ یہ ٹھیک ہے, بالکل ویسی کی ویسی ہے, جیسی گئی تھی ویسی نکلی ہے. نہیں, اس کو اندر سے پوچھئے اس کی کیا حالت ہے, اندر سے پوچھئے اس کو. سنیے, میں ایک اور کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ نکالیے پیدائش 39واں باب. یوسف کی کہانی. ہلو, پیدائش کی کتاب 39واں باب. سنیے, دھیان سے, سنجیدہ رہیے پلیز. پہلی آیت سے پڑھوں گا. یہ ایک مرد خدا کی کہانی ہے. آزمائش اس پر بھی آئی, اسی طرح کی آزمائش آئی, لیکن اس نے اپنا آپ دے نہیں دیا, بلکہ اس نے اپنا آپ بچا لیا ہے. ہیلیلویا, اس نے اپنا آپ بچا لیا ہے. سنیے, ہم اس کی کہانی سے بھی سیکھیں گے. اور یوسف کو مصر میں لائے, اور پوتیفار مصری نے, جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہداروں کا سردار تھا, اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے, جو اسے وہاں لے گئے تھے, خرید لیا. اور خداوند یوسف کے ساتھ
था। हालेलुया। खुदावंद यूसुफ के साथ, आपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए और कहिए, खुदावंद तू मेरे भी साथ हो ले। लेकिन और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है। ये गैर कौम का बंदा है और इसने देखा है कि एक इस्राएली के साथ खुदावंद है। गैर कौम ने ऑब्जर्व किया है कि खुदा के लोग, खुदावंद उनके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। ओहो, यूसुफ इस्राएली है और इसके लिए लिखा है कि ये जिस काम में भी हाथ लगा देता है खुदा उसे इकबालमंद करता है, बढ़ाता है। आपका और मेरा मामला थोड़ा गलत नहीं है। हम कहते जी साढ़े ते दफ्तर च ना साढ़े ते भांडे वखरे कीते ने, वो कहते तुसी ईसाई हो ते तुसी इन्हां भांडियां च खाओ। जवाना, अपनी रवश बदल, अपने अंदरों उस ईसाई नू कढेगा ते ओ तेरी इज्जत करनगे। अपने आप चो उस चीज नू कढ। मैं इसी कौम में पैदा हुआ, इसी कौम में पला बड़ा हूँ, इसी कौम में नौकरियां की हैं, इसी कौम में बिजनेस भी किया है, लेकिन जरूरत नहीं किसी की हुई कि वो मेरे लिए ऐसा कह सके कि अपने भांडे, मेरा स्टाफ तो मेरे साथ मेरी प्लेट में खाता था। जब हमारा रंग रूप, हमारी हरकतें, हमारी पीले रंग की पैंटें और लाल रंग की शर्टें, जब इस तरह का लिबास होंगे और जब हमारे सर पे इधरों भी झंडे आए ते इधरों भी झंडे आए ते विचों थोड़ी जी घोड़े वांगू बोधी कटी है ते उन्हां तेनू 50 मील तो पछाण लेना, उन्हां कहना आ रहा है। ते जे तेरा सोना बोधा होएगा, जे तेरा लिबास सोना होएगा, जे तेरे कपड़े साफ सुथरे होंगे, मुंह धुपिया होएगा, ते कोई क्यों कहेगा कि वो वे। अपनी रविशें दुरुस्त कर। मेरी रविशें दुरुस्त नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सलूक होता है। यूसुफ के बारे क्या, गैर कौम के बीच में काम कर रहा, उनके घर में मुलाजिम है और पोतीफर ने ऑब्जर्व किया, देख लिया है। कहते ये जिस काम में हाथ लगाता है उसमें बरकत आ जाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदावंद उसके, ये वजह, ये फर्क है। मुझे बताइए, खुदा से कौन नहीं डरता है? अगर खुदा का रोब, खुदा का दबदबा, उसकी हुजूरी आप पर है, आप जिस भी माहौल में जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी, बेइज्जती नहीं होगी आपकी। लेकिन खुदा आपके साथ होना चाहिए, रूहुल कुद्स आपके साथ होना चाहिए, उसका रोब, उसका दबदबा आपके साथ होना चाहिए। ऐसे अपनी हालत बिगाड़ के, अपने हुलिये बिगाड़ के, सुनिए चुनाचे 4 आयत, यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। माय गुडनेस, माय गुडनेस। बनी इस्राएल के एक बंदे को, इस्राएली को अपना, गैर कौम के लोग ने, बंदे ने, ये गैर कौम से है। अब सुनिए जरा, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर, हाँ जी, क्या लिखे आपकी बाइबल में? क्या किया खुदा ने? यूसुफ की खातिर उसके कारोबार में, उसके घर में क्या होने लगी? हमारी क्या हालत है? यहां पर गुर्बत, यहां पर है। हम पहले ही सोच लेते हैं असी तो साई हुंदे ना, होर साडे नाल की सलूक करना है। एक तो अपनी सोच बदल, जवाना तू साई नहीं है, तू मसीही है। हम ईसाई नहीं है, हम मसीही हैं। आमीन, आमीन। हम कौन है? हम कौन है? अपने अंदर ये सोच पैदा कर कि तू ईसाई नहीं है, तू मसीही है। और जब तुझे पता चल गया कि तू कौन है,
تو وہ جب تجھ سے بات کریں گے وہ سایہ، تو آپ کہیں گے بھائی ایک منٹ، میری یہ شناخت نہیں ہے، میں مسیحی ہوں، میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو ماننے والا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، اب بات کیجئے اگلی بات کیا ہے۔ تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بائبل مقدس کا پڑھنے والا ہے، اے او سائی تے او چوڑا نہیں ہے جڑا میں سوچن ڈیا سا، اے تے اگو فرق بندہ وے تے اصل تے ساڑی پہچانے وے، میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور اس کی خاطر وہاں پر برکت ہونے لگی ہے۔ مسیح نے ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ خدا نے تیرے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ ساڑھی حالت کی ہے، دادا بھی کرائے تھے سی، ابا بھی کرائے تھے وے، پتر بھی کرائے تھے وے۔ اپنے گھر کیوں نہیں بنے اجے تک؟ اپنی پہلیاں کیوں نہیں لئیاں اجے تک؟ اپنے ہاتھے کیوں نہیں خریدے اجے تک؟ یہ سوچ یہاں پر نہیں آئی۔ دادا بھی کہنے ٹھیک ہے یار، انہوں نے ڈنگر چارنے، انہوں نے کنکاں وڈنے، ٹھیک ہے سانوں بھی کچھ مل جاندہ ہے، گزارا ہو رہا ہے، ہیلیلویا، یسوع دا بڑا شکر ہے۔ ارے یسوع کا شکر ٹھیک بات ہے، لیکن یسوع نے ساتھ ترقی کرنے کا بھی بولا ہے، بڑھنا ہے، افزائش کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، ہمیں ترقی کرنی ہے۔ اس کی خاطر اس کے گھر پر، اس کے کام کاج پر برکت ہونے لگی۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، ہم مبارک لوگ ہیں، آمین۔ ہم مبارک لوگ ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ زبور نویس کہتے ہیں مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا یعقوب کا خدا۔ آپ اور میں ہم مبارک ہیں، اور ہم جہاں جہاں جائیں ریوائول آنا چاہیے، بیداری آنی چاہیے، برکت آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ ہم جہاں جس شہر، جس ملک، جس خطے میں چلے جائیں، وہاں پر کچھ نیا وقوع میں آنا چاہیے، اور لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی مرد خدا آیا ہے، کوئی خاتون خدا آئی ہے، کوئی مرد دعا یہاں سے گزرا ہے۔ وہاں پر خدا کی برکت رکنی چاہیے، پھیرنی چاہیے، نازل ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پر ایک مبارک شخص نے پاؤں رکھے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ آپ کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ کوئی باپ برکت، کوئی مبارک شخص اس شہر، اس گھر، اس خطے میں آیا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب تو غیرت مند ہو جائے گا، جب تو غیرت مند ہو جائے گی کہ میرے وسیلہ سے اب مسیح ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ تب ہوگا، یہ تب ہوگا۔ لیکن اگر تو اپنے باپ دادا کی طرح ٹھیک ہے گزارا ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کم چل رہے ہیں، ہاللیلویا، یسوع دا بڑا شکر ہے، 3 ٹائم دی روٹی دے رہے ہیں جی، پاڑ صاحب جی کدے بھی بھوکے نہیں سوتے ہیں۔ یار خدا کا شکر ان باتوں کے لیے، لیکن اس سے آگے بھی کوئی اور ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ 3 وقت دی روٹی تو اگے جہان اور بھی ہے، ٹوٹی سائیکل تو اگے موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل تو اگے گھڑی ہے، تارے تو اگے کوٹھی بھی ہے بے، کوٹھی بھی ہے بے، ایک پہلی تو اگے ایک مربع بھی ہے بے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے عورتوں کے بارے میں، ہم سال 31واں باب لکھا، وہ جس کھیت کے بارے میں سوچتی ہے اسے جوانوں ہے کدوں ہونا کام، کدوں کام میں ہونا ہے۔ میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، یہ کام کب شروع ہوگا؟ آپ نے سوچا نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ تو میں قومیں تیری اور زمین کے انتہائی حصے تیری۔ تو یہ شروع کب ہوگا؟ کلام دا دے پتہ ہے، کلام تے ہے بھی ہے، لیکن ایک ہی خدا نے ایمی شغل جلحاتا سی کہ یار جدو جذباتی ہوتے ہوتے انج کرنا، اور زمین کے انتہائی حصے میری ملکیت کے لیے، ہاللیلویا، کلام کلام کلام۔ لیکن ہے تیری زندگی چ پورا کدوں ہونا ہے؟ کلام تے ہے، سچا ہے، تیری زندگی، تیرے خاندان چ کلام کدوں پورا ہونا ہے؟ تو کب کسی آفس میں جائے گا اور تجھے اس آفس کی کنجیاں تھما دی جائیں گی؟ کب تو جائے گا؟ کب تو جائے گا کسی کمپنی میں اور تو اس کمپنی کا مالک بن جائے گا؟ کب ایسا ہوگا؟ کب ایسا ہوگا؟ شیکل موٹر تے جانا ہے تے 25 سال ہو گئے شیکل موٹر تے واپس آ جانا ہے تے نوکری کرن دے۔ ترقی کہاں پر ہے؟ افزونی کہاں پر ہے؟ برکت کہاں پر ہے؟ افزائش کیوں نہیں ہے؟ جانتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے، مسیح تیرے ساتھ نہیں ہے،
खुदावंद को तूने अपने साथ नहीं रखा, तू मसीह के साथ नहीं हुआ और ना ही तूने उसे अपने साथ होने दिया। यहाँ पर इसकी बरकत अफजाइश की वजह सिर्फ एक लिखी है बार बार कि खुदावंद उसके साथ था, खुदा उसके साथ था, और वो जिस जिस काम में हाथ लगाता है उसमें बरकत आ जाती है। नौजवानों, मैं दोनों पहलू, जो पाकीज़गी का पहलू है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले भी हमने सीखा, लेकिन मैं इसको भी आपके अंदर उंडेलना चाहता हूँ। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आमीन। अपनी सोच को बड़ा कीजिए। ये यहाँ पर जो ईसाई बैठा है, यहाँ पर जो पुराना बैठा है, यहाँ पर जो कमीन बैठा है, उसे निकालिए, बाहर फेंकिए, और यहाँ पर मसीह और उसकी सोच और उसके मिजाज को आने दीजिए, ताकि आप वो सोच सके जो मसीह आपके वसीला से और आपके अंदर काम करना चाहता है। आप वो सोच सके, वो सोच सके। काश के कोई आमीन कहना तो मेरी थोड़ी जी मेरा हौसला वादा कि जो कुछ मैं रौला पा रहा हूँ ठीक पा रहा हूँ। कबूल किया करे कलाम को, खड़े हो जाया करे कलाम। ये मेरे लिए है ये कलाम। आए उस कलाम सुनिया, जज्बाती हो, इमोशनल हो, तालियां बजा के चले गए। असर जिंदगी जो है नहीं, आपने जाया किया अपना वक्त सारे का सारा। क्यों बैठे हुए आप यहाँ पर? अगर आप उस कलाम को संजीदगी से कबूल नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं और चिल्ला नहीं रहे हैं कि ये कलाम मेरे लिए है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं एंड में मैसेज के एंड में ये नहीं सुनना चाहता हूं पास्टर जी बड़ी बरकत मिली है, पास्टर जी जबरदस्त, पास्टर जी नहीं, मैं अहमक पास्टर नहीं हूं जो आपकी ये बातें सुन के तो इमोशनल हो जाएगा। नहीं, मैं हमेशा ये सुनना चाहता हूं, आज कलाम ने मेरे अंदर उतर के मेरी फितरत को बदल दिया है, ये चीज मैं सुनना चाहता हूं। मैं ये नहीं बरकत मिली, पता नहीं बरकत का की ना तुसी रखिया ते बरकत का मतलब की है ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता अजे तक। पाकिस्तानी चर्च नहीं ਮੈਨੂੰ समझ आई अज तक। बरकत बड़ी मिली, बरकत मिली, तब्दीली क्या आई है वो कोई नहीं पता, चेंज कितों होया है वो कोई भी नहीं पता। बरकत बड़ी मिली है। की बरकत मिली है? वो यार बड़े जोश से कलाम सुना रहे थे, ए बरकत है। इथों ईसाई नूं कढना है, इथों कमी कमीन नूं कढना है, ते इत्थे साहब नूं लैके आना है, इत्थे साहब नूं लैके आना है, इत्थे साहब नूं लैके आना है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिर सारी दुनिया मसीह को दुआवां करदी है कि नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚ ਮੰਗਦੀ है कि नहीं? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗਤ ਬਣੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗਣ वाला है, नहीं। उसने कहा था तेरे वसीले मैं सारी कौमों को बरकत दूंगा, तेरे वसीले, तेरे जरिया से, तेरे वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। चर्च, ये आपके लिए कलाम है, आपके लिए खुदा ने कहा है। कोई हो जो संजीदा हो, जो बुलंद आवाज से कहे कि हाँ ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है। सुनिए, मेरे लिए तो ना ये बड़ी गैरत की बात है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। ये हो नहीं सकता। आप जरूरतें पूरी करते हैं, आप कहते हो वो भी मांग लेंदी है, हर महीने कुछ ना कुछ उन्हें मंगे ही होंदा है, असी मांग लेंगे तो की होएगा? मेरा पुत्र तू मंगना नहीं, तू वंडना है, तू वंडना है। असी मंगन वाले नहीं हैं, असी वंडन वाले हैं। आमीन। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम बांटने वाले हैं। इसकी वजह से उसके घर में बरकत होने लगी है, इसकी वजह से। सुनिए, क्या आपकी वजह से कलीसिया तरक्की कर रही है? क्या आपकी वजह से शहर में तरक्की आ रही है? लिखा है ईमानदार एक रास्तबाज की दुआ के असर से क्या, कहां सरफराजी आ रही है? कहां सरफराजी आ रही है? शहर की बात। और शहर में सूबे हैं, शहर में जिले हैं, शहर में गांव हैं, शहर में कस्बे हैं, शहर में थाने हैं, शहर में हॉस्पिटल्स हैं। सरफराजी आ रही है सिर्फ एक शख्स के दुआ करने से, एक शख्स के। आपकी और मेरी क्या हालत है?
میں کل رات بھی اس دن بھی میں نے جب پچھلے تھے یہاں پر جب میں آیا تھا میں آپ کو سکھا رہا تھا اسی دعاواں کروائی لگے جا رہے ہیں کروائی لگے جا رہے ہیں کروائی لگے جا رہے ہیں جد کہ مسیح نے سانو دعاواں کروان دی نہیں دعاواں کرن دی تعلیم دیتی ہے. کوئی کہندا ہے کہ یہ کلام او دے لئی ہے یہ کلام میرے لیے ہے. اسی برکتاں دے پیچھے نسن ڈے ہاں. پالوس کہنا ہے خدا نے یسوع مسیح کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. ارے برکت دا مرکز تے کلیسیا چھے جدے لئے گاندے ہو جدہ تخت ایتھے لگیا ہویا ہے تے تخت دے کولوں لیا کی ہے تساں تاڑیاں ہی بس ماگے مار مور کے تے چلے گئے او دا تخت ایتھے لگیا ہویا ہے لیا کی ہے تو تخت چھو. آپ کی آنکھیں آپ کے ذہن کھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب آپ عبادت کے لیے جمع ہوں عبادت کریں آپ کو پتا ہو کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں آئی ہوں. کلام سن کے صرف بڑی برکت بڑھ نہیں یہ نہیں چاہیے. زندگی کہاں چینج ہوئی ہے اندر کہاں پر تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ سننا چاہتے ہیں. آپ کے اندر کے کس گناہ کو کلام نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے یہ سننا چاہتے ہیں یہ سننا چاہتے ہیں یہ سننا چاہتے ہیں. یہ خاتم آپ کے بھی جب وہ تعریف کرے نا کوئی بڑی برکت ہو نا باجی ایک منٹ ٹھہر 10 ذرا کی برکت ملی ہے. سشیل صاحب کو ایک باجی آ گئی انہوں نے پروفیسر صاحب نے کلام سنایا تو ایک عورت اوہ پروفیسر صاحب آج میں نے بڑی برکت ملی بڑی انہوں نے کہا اچھا کی کلام کی سی کی برکت نہیں بڑی برکت ملی ہے. انہوں نے کہا اچھا باجی دسو تو صحیح کی برکت کہنے انہوں دفعہ کار برکت بڑی ملی ہے تیرا پلا ہو جائے. یہ پھر توتے منگو رٹیاں رٹائیاں گلاں نے نا جڑیاں تسی کلام تو بعد کہنیاں نے او آج بڑی برکت ملی ہے پارسل جی آج بڑی برکت ملی ہے. لیکن اپنے اندر جھانک کے ذرا ویکھ کیا کلام نے تینوں بدلیا بھی ہے کیا کلام نے تجھے تبدیل کیا ہے کیا کلام نے تیرے کسی گناہ پر کہ تیرے کسی رکھنے پہ انگلی رکھی ہے کہ یہ گھاٹا ہے یہ گناہ ہے یہ بدی ہے اسے اپنی زندگی سے دور کر. اگر یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے کلام آپ کے لیے ہے. یہ کلام میرے لیے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے اس کی خاطر اس کے گھر پہ برکت ہونے لگی ہے. لیکن سنیے بعض اوقات جو برکت ہوتی ہے وہی ہماری آزمائش کا باعث بھی بن جاتی ہے. لکھا ہے اچھا جی اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اس سے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. یعنی یوسف کا مقام درجہ رتبہ اس کے گھر پہ اس کے بزنس میں یہ تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے سپرد کر دیا تھا سب کچھ. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. اوہو سنیے نہ صرف برکت اور افزونی اور رتبہ ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے بعض اوقات ہماری خوبصورتی بھی ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہے. بعض اوقات ہماری جو بیٹیاں ہیں جو ہمارے بیٹے ہیں جن کا رنگ تھوڑا سا گورا ہوتا ہے نا تو انہیں غیر قوم والے کہتے ہیں آپ تو کرسچن لگتے نہیں ہے اور رو انے فخر چاہ جاندی ہے کہندی ہے خدا دا شکر اونا چوڑیاں نو تے میری پتہ ہی نہیں کوالٹی دا تے قابلیت دا اصل تے ایدیاں اکھاں خدا نے کھولیاں نے اور انہوں پتہ ہے کہ میرا حسن تے میری نزاکت تے میرا رتبہ تے میرا مقام کی ہے تے او ایسے ہی بہکاوے دے وچ پھر مسیح دا انکار بھی کر دی ہے تے جا کے تے ایمان بھی لے آندی ہے. وہ کہندے تم تو کرسچن بس اینی کو گالی انہوں لے جاندی ہے کہندی اوہ میرے حسن دا تے پتہ ہی ہے نانو ہے میری بیٹی میرے بیٹے یہ تو شاید اس سے خوش ہو رہا ہے خوش ہو رہی ہے لیکن یہ تیرے لیے مر جانے کا مقام ہے دفن ہونے کا مقام ہے کہ تو ایک مسیحی ہے اور تجھے کوئی آ کر یہ کہے آپ تو مسیحی نہیں ہیں
آپ تو مسیحی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ مسیح تیرے اندر ہے ہی نہیں ہے، اس کا مطلب مسیح سے تو واقف ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح کو تو ظاہر کر ہی نہیں سکا، نہ اپنے کردار سے، نہ گفتگو سے، نہ چہرے سے، نہ رونق سے، تو تیرا مسیح کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کرسچن۔ انہی کے سامنے کھڑے ہوئیے اور انہیں وہاں پر بتائیے، مخاطب کیجئے اس کو، بھائی کو، بہن کو، اس سے کہیے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں صرف کرسچن نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، میں صرف کرسچن نہیں ہوں۔ یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کی شناخت ہے۔ جب کو آپ کو کہے کہ آپ کرسچن، آپ اس سے کہیے ایک منٹ آپ نے میری کس کوالٹی سے میرے مسیحی ہونے کو مٹی میں ملا دیا ہے، بتائیے ذرا مجھے، میں وہ سننا چاہتی ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں مسیحی ہوں یا میں مسیحی۔ مت اس جھانسے میں آئیے، اور یہ جھانسا زیادہ خوبصورت لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ کدے کسی سویپر نو تے نہیں کیا انہوں نے کہ تسی یار تو تے بھائی تو تے نہیں سائی نہیں لگدا، تو تے انہوں تے کہندا ہی سائی نے، انہوں تے نہ ہی ہوندا سایا قدرا۔ خوبصورتی، یہ خوبصورت ہے، اور یہی خوبصورتی اس کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی ہے۔ میری بیٹیوں، ایون بیٹے بھی سنیں، یہ جتنے فلٹرز لگا کے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہو نا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ جو اپنے وہ میرا کلپ سنا ہے، وہ چوسنی کا جو منہ بنا کر جو سیلفیاں لیتے ہیں اور ایسے کر، یہ منہ ساری عمر نہیں بنے گا۔ جب ساس آٹا گوندنے کو کہے گی نا، پھر وہ منہ نہیں بنے گا۔ جب شوہر کے کپڑے دھوگی، پھر وہ منہ نہیں بنے گا۔ یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہے، وہ سور کی طرح منہ بنتا ہے، چوسنی جیسے، اور تو سمجھ رہی ہے تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، سور کے جیسے تیری شکل لگ رہی ہے، اس کا منہ ایسا ہوتا ہے۔ تیرا منہ تو خدا نے جیسا ہے ایسا بنایا ہے، تو ایسے خوبصورت لگتی ہے۔ اس طرح کے اٹریکٹیو منہ بنا کے، فلٹرز لگا کے، اور آپ جو اٹریکٹ کر رہے ہیں دوسروں کو۔ میں نے 2-3 شادیاں ریورس ہوتے دیکھی ہیں، شادیاں۔ اس نے کہا جی جب یہ تصویریں بھیج رہی تھی اس وقت تو یہ بہت پیاری تھی، اب کیا ہوا اسے؟ اب وہ شرمندی، مطلب اب وہ کیا کہ تو اس سے تو خوبصورت موبائل بنا رہا تھا، اصل میں تو وہ ایسے ہی ہے، میلی کی چلی ہے۔ یہ دھوکہ مت دیں، جو کچھ ہے وہی پیش کریں، جو سچائی ہے وہی سامنے لے کر آئیں۔ جو سچے نو سزا تھی کر کدی نہیں تلکن دینا، تے جڑے فلٹراں دے نال چلدے نے نا، ایک وقت آندا ہے، لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، انہاں کہا جی اے کڑی نہیں سان چاہیے، سان وہ چاہیے جدیاں فوٹوਆਂ آندیاں سن۔ کیا کیا جائے؟ لیکن یہ جھوٹ کس نے بولا؟ یہ سین کس نے کریٹ کیا؟ یہ خوبصورت ہے اور اس کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ سنیے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دونوں ہی میاں بیوی ہیں گھر میں، بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے بائبل میں، آئی ڈونٹ نو تھے کہ نہیں تھے، لیکن اس کے جو آقا ہے، مالک ہے پورے گھر کا، بزنس کا، اس کی آنکھ یوسف پر لگ گئی ہے۔ سنیے، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ کیا لکھا ہے؟ ہم بستر ہو، میرے ساتھ ہم بستر۔ دیکھا وہی آزمائش آ گئی نا اس پر بھی، جو تمر پر آئی تھی، داؤد کی بیٹی پر آئی تھی، وہی آزمائش اس پر بھی آ گئی ہے۔ اس کے لیے بھی لکھا ہے وہ بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ خوبصورت اور حسین تھا۔ اس کہنے لگی میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اوہو، آفر آئی ہے، آزمائش آئی ہے، سیکس کی آفر آئی ہے۔ اگلا حرف کیا لکھا ہے؟ انکار، حرف کیا لکھا ہے؟ انکار۔ لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا، دیکھ
میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے اختیار میں، میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ رتبہ دیکھیے ایک ایماندار کا، رتبہ دیکھیے۔ اسی تے بس وہ نوکریاں لبنیاں، کر گئے کام کر کے تے آگے، کر گئے صبح پھنڈ پھنڈ کے تے آگے، کر گئے ڈسٹنگ کر کے تے کپڑے دھو کے تے واش روم دھو کے۔ نہیں 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 نہیں، یہ رتبہ دیکھیے ذرا، کہہ رہا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ لمٹس، حد، اس گھر کا سارا کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ یوسف، میرے سوا اس گھر میں بڑا کوئی نہیں۔ لیکن کیا؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے، تو بیوی، تو میری بیوی نہیں ہے، تو اس کی بیوی ہے۔ حد، آپ کو اپنی لیمیٹیشنز کا، آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ آمین۔ آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کی حد کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حد کراس کرنے لگا ہے تو آپ اس سے شٹ اپ کال دے سکیں۔ آپ اسے کہیں کہ آپ کی حد یہاں پر ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے میری پرائیویٹ لائف شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو کسی حد تک اجازت دے سکتی ہے، لیکن اس سے آگے آپ رات کو کہیں کہ مجھ سے واٹس ایپ پہ اور مجھ سے فیس ٹائم پہ اور مجھ سے پیکج پہ بات کرے، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر تو باز نہ آیا تو میرا باپ تجھے ڈیل کرے گا، میری ماں تیرے گھر کو وزٹ کرے گی۔ یہ تیری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے تیری حد۔ اس کو اپنی حد کا پتہ ہے، با اختیار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، پورے گھر کی بزنس کی اتھارٹی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کیا چیز میرے اختیار میں نہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ زبور نویس کیا کہتا ہے 127 میں؟ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کے مانند ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بیوی میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میری بیوی بھی کسی کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیوی میرے گھر کے اندر، میری بیوی میرے گھر کے اندر، میرا شوہر میرے گھر کے اندر، تیرا شوہر تیرے گھر کے اندر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ایسے خادم جو صبح 10-11 بجے آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں میں دعا کرن آیا ہوں، اس کے لیے دروازہ بند کیجئے اور اس کو کہیے اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہیلو، صبح 11 بجے تیرے کیڑے پیو نے کیا کہ وزٹ کریا کر، جدو کوئی مرد گھر نہیں ہوندا۔ ایسے 2 نمبر خادموں سے بچیے پلیز، وہ دعا کرنے نہیں، وہ کچھ اور منصوبہ لے کر گھر میں قدم ڈالنے کو ہے۔ اسے کہیے باہر بیٹھیے دھوپ میں، جب میرا شوہر، میرے بیٹے، میرے بھائی گھر میں آ جائیں گے، آپ ان کے ساتھ اندر آئیے گا۔ انہوں کانوں ہوں گے کہ میں 2 نمبر کام ایتھے نہیں کر سکتا، اور دوبارہ میری پتر، میری تھی تیرے بوئے تے نہیں آئے گا۔ لیکن جدن تو کتے کلیا انہوں واڑ لیا نا، کام خراب ہے، کام خراب ہے، اور یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ میری بیوی میرے گھر میں اور تیری بیوی تیرے گھر کے اندر، میرا شوہر
मेरे घर के और अंदर, तेरा शौहर। तेरे घर के ये अंदर। कह रहे हैं इस घर का सब कुछ मेरे इख्तियार में, लेकिन तू उसकी बीवी है, तू मेरी नहीं है। इसका मतलब हमें अपनी लिमिट्स का, अपनी हुदूद का, यूथ मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन यूथ मीटिंग में बाद में जब चाय चल रही हो तो हाथ भी आ गए, हेलो सिस कैसी हो, हेलो सिस कैसी हो। सिस भी एगो के, हाँ मैं अच्छी हूं, तू कैसा है, ब्रो तू कैसा है। हाँ, ये 2 नंबर है, ये हमाकत है। यहीं से गुनाह जन्म लेगा, यहीं से। वो हाथ पकड़ते पकड़ते कोई इशारा दे देगा, कोई इशारा दे देगी। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी लिमिट्स का, हेलो, आपको अपने लिमिट्स का पता चाहिए। उसे कहिए भाई ये काम करना है तो अमेरिका में जा, वहां पर ये काम होते हैं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि तूने अपने बदन को अपने काबू में रखना है। पौलुस भी कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता और काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करूं और खुद नामकबूल ठहरूं। एडवांस नहीं होना, हमें पाक होना है। आमीन। एडवांस नहीं होना, हमें पाक होना है, हमें पाक होना है, हमें पाक होना है, हमें पाक होना है। ਜਿਹੜੀ ਤਾਏ ਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਜ਼ਨ नहीं, ਉਹਨੂੰ बहन कहना में, ਉਹਨੂੰ बहन कहना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जवान बेटियों को, कुंवारी बेटियों को कमाल पाकीज़गी से बहन समझकर, यह बाइबल मुकद्दस में लिखा है। बड़ी उम्र वाली को मां जानकर। हसी एकदम एडवांस हो जाने, गोरे नु कॉपी करने लग गए, गोरे भी हाथ में लाते हैं, वो भी हक करते हैं। सो व्हाट मामा, ये तो अब तो जमाना बदल गया। नहीं, जमाना बदल गया है, ये नहीं बदला है। जमाना बदला, ये नहीं बदला। इसकी तालीमात आज भी वैसी की वैसी है जैसे शुरू में थी। हालेलुया। ये हमारा पैमाना ये है, हमने अपनी जिंदगियों, किरदार को, खिदमत को, बुलावे को इस किताब पे परखना है। हालेलुया। ये नहीं बदला है, ये नहीं बदला है। आपको और मुझे अपनी हद में, अपनी हद में। मैं एक जगह मुनादी के लिए गया, सेमिनार, सुनिए। उसके बाद खाना खाने के लिए उसी खादिम के घर में, और खादिम मेरा ख्याल कोई बाहर काम था, उसकी वाइफ आ गई मेरे पास। उसने कहा कि सर आपका नंबर मिल सकता है। जब उसने सर कहा तो रोल को उसने भी मुझे कुछ कहा। रोल को उसने कहा इस औरत से बचना है। मैंने कहा सिस्टर नंबर पास्टर जी के पास है, आप उनसे ले लीजिए। इतने में पास्टर साहब भी आ गए। तो वो पास्टर साहब को मेरी शिकायत लगाने लगी कि देखिए मैंने नंबर मांगा है और सर नंबर नहीं दे रहे हैं। फिर वो पास्टर साहब ने कहा पास्टर जी नंबर दे दो, की मसला है। नंबर दे दिया, खाना खाया, मैं चला गया। सुबह हुई तो व्हाट्सएप पे वो जो ऐसे सा बना होता है ना, ऐसे दिल होता है लाल रंग का, वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो सिलसिला आगे बढ़ने लगा। मैसेज आया आपकी कल शर्ट बहुत अच्छी थी। मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब कोई मुखालिफ जिन्स तेरे कपड़ों की, हेयर स्टाइल की, तेरे नेल्स की, तेरी आंखों की तारीफ करने लगे, समझ लेना कि दाल में काला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुनिए सुनिए, यहीं से काम शुरू होगा। आप शर्मा जाएंगे, आप कहेंगे वाह इसने कितना डीप ऑब्जर्व किया है। नहीं 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 नहीं, उसने हरामकारी करने के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश की है, और अगर तूने इजाजत दे दी तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने
میں نے اس کو کہا کہ پلیز آپ اس طرح کے میسج مت کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں. یہیں سے کہانی. میں اپنے دونوں بابیاں نو فون کیتا, میں کہ جی مدد چاہیے تھوڑی, ایمرجنسی ہے. کہتے خیریت, گھر میں سب ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں, انجلینا. میں نے کہا جی سب ٹھیک ہے, میں ٹھیک نہیں, فوراً مدد چاہیے. خیر وہ دونوں فوراً پہنچے. میں نے وہ سارے میسیجز موبائل کے ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا جی آزمائش چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں تو, میں کوشش کر رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ اینو فون کر سو, اینو کہہ کہ بندے دی پتر بنے تے اگلی کال میں خود کراں گا اینو. اور جناب میں سائڈ تے ہو کے کال کی تھی. میں نے کہا جی آپ اس طرح کی بیہودہ گفتگو یہ میسیجز کرنا بند کر دیں, ورنہ اگلی کال میرے باپ کی آئے گی آپ کو. وہ دن, آج کا دن, وہ اپنے گھر پتہ نہیں کس حالت میں, لیکن میں اپنے گھر خوش ہوں. گناہ میں اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ یہ آپ کو ننگا کر سکتا ہے. باغ عدن کی تصویر ہمارے سامنے ہے. گناہ ہی نے ان کو ننگا کیا نا. گناہ میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ آپ کو خدا کی حضوری سے کھینچ لیتا ہے. چھپنے لگے نا آدم اور حوا, ہے نا, درختوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لے گئے, اوہ خدا آ گیا. گناہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے اندر خدا کے لیے خوف پیدا کر دیتا ہے. یہ خوف پیدا کر دیتا ہے. سنیے, اگر آپ گناہ کا اقرار کر لیں اور اگر آپ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں تو خدا معاف کرنے میں قادر ہے, اور خدا اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے, اور اس گناہ کا اختیار اور اس گناہ کا اثر آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. آمین آمین. اگر آپ نے اقرار نہ کیا اپنے گناہ کا, یقین جانی آپ کا گناہ ایک دن آپ کو لے آئے گا, ننگا کرے گا, ایکسپوز کرے گا. سنیے, اس سے پیشتر کہ آپ کا گناہ آپ کو ننگا کرے, آپ اپنے گناہ کو خداوند کے سامنے لے جائیں اور کہیں خدا یہ چیلنج ہے, یہ مصیبت ہے, یہ دشواری ہے, یہ آزمائش ہے, خدا اس میں میری مدد کر. جس آزمائش میں سے آپ گزر رہے ہیں وہ آزمائش اپنی ماں اپنے باپ کو بتائیے, اپنے اچھے دوست کو بتائیے, اپنے پاسٹر سے ڈسکس کیجئے اور ان سے مدد مانگیے کہ مجھے مدد چاہیے کہ میں اس گناہ میں سے. یہ بڑا آسان تھا, میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا, ہیلو ہائی چلتی رہتی, کبھی کبھی بیچ میں جا کے چائے شائے پی آتا. یہ بڑا آسان تھا. لیکن آسمان پر ویڈیو بن رہی ہے, ڈرون چل رہا ہے, آسمان پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. خدا نے میرے رویے کو دیکھ لیا, آبزرو کر لیا کہ یہ لڑکیوں کے جھانسوں میں نہیں آتا ہے. بعض اوقات آپ کی خوبصورتی بھی آپ کے لیے بڑی, لیکن اگر آپ کمیٹڈ ہیں, اگر آپ پابند ہیں, خدا کے ساتھ آپ نے عہد کر رکھا ہے, پھر جو بھی آزمائش آئے گی آپ اسے رد کریں گے اور آپ کہیں گے مجھے میری لیمٹس کا, مجھے میری حدوں کا پتا ہے, میں اس سے آگے. آپ کو لیمٹس کا نہیں پتا ہوتا تو آپ گھر سے ماں کا زیور اور باپ کے روپیہ لے کر نکل جاتی ہیں نا, اور پھر کچہریوں میں جا کر نکاح ہوتے ہیں. آپ اپنی لیمٹ کو, حد کو پار کرتی ہیں, حد کو پار کرتے ہیں. آپ کو لیمٹس کا نہیں پتا ہے. اس لیے امنون کو لیمٹ کا نہیں پتا تھا کہ یہ میری بہن ہے جس کے ساتھ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں اور جس کے ساتھ عشق ہو گیا ہے. اس کو اپنی لیمٹس کا نہیں پتا. میری بیٹی, میرے بیٹے, اگر تو اپنی حد میں رہے تو شریر تجھے چھو نہیں سکتا ہے, کیونکہ تجھے قوت کا لباس ملا ہے. ہیلیلویا. تجھے قوت کا لباس ملا ہے, اور یہ لباس تجھے پروٹیکٹ کرے گا, یہ لباس تجھے تیری حفاظت کرے گا, یہ لباس تجھے گناہ سے, بدی سے محفوظ رکھے گا, کیونکہ یہ قوت کا لباس تجھے بدنی طور پر قوت دینے کے لیے نہیں, تجھے روح کے وسیلہ سے بدن پر غالب آنے کے لیے ملا ہے. اسی لیے پولس گلاطیوں خط میں کہتا ہے اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. ہیلیلویا.
रूह के मुआफिक। अगर रूह का लिबास मेरे ऊपर है फिर मैं जिस्म के कामों को हरगिज पूरा नहीं करूंगा। सुनिए, ये कहता है तू उसकी बीवी है। सुनिए आगे कहता है तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी गई क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं? ऐसी बड़ी बदी करूं। वो क्या कह रही है? मेरे साथ हम बिस्तर हो। और ये आगे से क्या जवाब दे रहा है? ये कितनी बड़ी बदी है? ये बड़ी बदी है, ये बड़ा गंदा काम है। ऐसे ये नहीं कहा प्लीज भाई मेरे साथ ऐसा ना कर, ऐसे ये नहीं कहा। ये उसको अब कलाम, ये बड़ी बदी है, ये मैं क्यों करूं? तू मेरी हद से, तू मेरी लिमिट से बाहर है, तुझ पर मेरा इख्तियार नहीं है और मैं भी तुझे अपने बदन पर इख्तियार नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? वाह जी वाह। कलाम सुनाता है ना पूरे दा पूरा। ये बदी है, ये बदकिरदारी है, ये हरामकारी है, ये ज़िनाकारी है। मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। लिखा है और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही। यानी उसने ऑफर करना, दावत देना, उसने कुंडियां डालना नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है। सुनिए मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आज के दिन के बाद भी आप पर आजमाइशें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस बनेंगे, ऑफर्स आएंगी आपको। ये ताहयात काम है, ताहयात काम है ये। लेकिन अगर आपने अपने बदन पर मसीह के इख्तियार को ले लिया है, रूहुल कुद्स का लिबास पहन लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक आजमाइश पर आप गालिब आ सकते हैं, मगर सिर्फ खुदा की मदद से, खुदा की मदद से, अपने जोर से नहीं, अपने जोर से नहीं, खुदा की मदद से। वो जो मुझे कुव्वत देता है, ताकत बख्शता है, तौफीक देता है, उससे मैं हर काम कर सकता हूं, यानी बदन पर भी गालिब आ सकता हूं। लेकिन उसने वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात कि उसके साथ हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। अब मैं ये ख्याल करता हूं इस औरत ने ऑलरेडी ये मंसूबा बनाया होगा कि तुम सब के सब बाहर निकल जाओ, उन्हें किसी काम से भेज दिया होगा ताकि इससे बदी करने का पूरा पूरा मौका मिल जाए। और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैरहन पकड़ कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। मेरे बेटों, खादमों, लीडर्स, ये आजमाइश हम पर आ सकती है, हम पर आ सकती है। उस वक्त कमजोर नहीं पड़ना, उस वक्त रूहुल कुद्स को आवाज देनी है, उस वक्त मसीह को जगाना है। मैं तूफान में हूं, मैं मरा जाता हूं, गिरा पड़ता हूं, खुदावन जाग बेदार हो और मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। सुनिए, इसने इसका पैरहन पकड़कर कहा, मेरे साथ हम बिस्तर हो। और आगे लिखा है वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर, वाह जी वाह, ये है क्रिश्चियन करैक्टर, ये है मसीही किरदार। आमीन। ये क्या है? ये क्या है? सुनिए, इसने अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़ दिया है और ये उस मकाम से, उस जगह से बाज़-औक़ात हम गुनाह की हालत में रहकर गुनाह को एंजॉय करते हुए हम झूठी सच्ची दुआएं कर रहे होते हैं। एक खादिम था और वो एक डब्बे में बैठ गया, ट्रेन के डब्बे में, और अकेला था, और उसके साथ एक बदकिरदार औरत आके बैठ गई और वो थोड़ा सा साइड पे हो गया और दुआ करना, खुदा मैंने बचा, खुदा मैंने बचा।
وہ تھوڑا سائڈ پہ اور وہ اور آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. آگے اب وہ کھڑکی تک چلا گیا اور وہ جڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ اپنے ناپاک ارادے اس کے اندر پورے کرنا چاہتی تھی اور وہ بیٹھا دعائی کر رہا ہے, خدا مجھے بچا, خدا مجھے. خدا کہہ رہا اور بیوقوفا دعا کرنا بند کر, اٹھ پھر ڈبہ بدل. بعض اوقات ہم گناہ کی حالت میں رہ کے, فرینڈشپ کی حالت میں رہ کے خدا سے جھوٹی سچی دعائیں, خدا مجھے اس سے بچا, خدا مجھے اس سے بچا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی میسج آیا ہے یا آپ کو وہ مقام چھوڑنا ہے جس مقام پر آپ آزمائے جاتے ہیں. آپ کو وہ مقام چھوڑنا ہے, اس مقام سے کوچ کرنا ہے, آپ کو اس انوائرمنٹ سے نکلنا ہے جہاں پر آزمائش آپ کو آن دباتی ہے. کوئی بلند آواز سے کہے یہ کلام میرے لیے ہے, یہ کلام میرے لیے ہے. اس نے اس مقام کو ہی چھوڑ دیا ہے. سنیے, یہ مرد جو مرد خدا ہے یہ اپنا پیرہن چھوڑ آیا ہے, عزت بچا لایا ہے. ہاللیلویا. یہ پیرہن چھوڑ آیا ہے, عزت بچا لایا ہے. وہ اپنی عزت گما آئی تھی, کپڑے. میرے بچوں, آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ کیا چیز گما چکے ہیں؟ آپ سے کیا چیز چھن گئی ہے؟ آپ کی شناخت, آپ کی آئیڈینٹی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, برہ کے خون کا ایک قطرہ آپ کے پورے بدن کو پھر سے پاک اور نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کے سارے بدن کو نیا بنا دیتا ہے, سارے بدن کو, سارے بدن کو. میں ایک سچی کہانی میں نے سنی. ایک جوڑا تھا, امریکن تھا, اور وہ مشنری جوڑا تھا. وہ کسی ملک میں چلا گیا مشن کے کام کے لیے, اور وہاں کے جب لوگوں نے, مردوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے انہیں پیار ہو گیا, اور اس نے کہا کہ یہ دونوں میاں بیوی تو پردیسی ہیں. انہوں نے لڑکی کو لیا اپنے ہاتھوں میں, اپنی گرفت میں لیا, اور لڑکے کو انہوں نے جہاز پہ واپس بٹھا کے اس کے ملک میں بھیج دیا. اب وہ لوگ اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ مرد روز کی بنیاد پر اس سے بدی کرنے لگے, روز کی بنیاد پر. وہ تقریباً 3 سے 4 سال یہ کام چلتا رہا, اور اس عورت سے 2 بیٹیاں بھی وہاں پر پیدا ہوئیں انہی مردوں میں سے. وہ اس کے بدن کو زخمی بھی کرتے, اس پر تشدد بھی کرتے, اور اس کے ساتھ بدی بھی کرتے. اس نے ان 4 سالوں میں ان کی زبان سیکھ لی. اب وہ گھر سے باہر نکلنا آنا جانا بھی شروع ہو گئی. اس کا اعتماد بن گیا کہ اب یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی. اس نے باہر نکل کے اپنے شوہر کو خط لکھا کہ میں اس لوکیشن پر ہوں, اس مقام پر ہوں, تو کسی نہ کسی طرح سے تو مجھے ریسکیو کر, مجھے بچا. اس کے شوہر کو جب خط ملا تو اس نے اپنی گورنمنٹ سے بات کی, تو انہوں نے آپریشن کیا. یہ سچی کہانی ہے. انہوں نے آپریشن کیا اور انہوں نے اپنی فوج وہاں پر بھیجی اور اس کو ریسکیو کیا. اب جب وہ ریسکیو کر کے واپس لے گئے, اس کو پتا چلا کہ اس فلائٹ سے میری بیوی واپس آ رہی ہے. تو ہوا یہ کہ وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہنچا, اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنی بیوی سے ملوں گا. اب جب اس کی بیوی جہاز کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کا ایک ایک قدم ہزاروں من کا ہو چکا تھا, وہ قدم اٹھا نہیں پا رہی تھی. اتنے میں اس کا شوہر جو ہے, کیونکہ اسے اپنے اندر کی حالت کا پتا تھا کہ میں کیا تھی اور کیا اس وقت ہو گئی ہوئی. سنیے, اس کا شوہر بھاگا اس کی طرف کہ میں اپنی بیوی سے ملوں, اسے گلے لگاؤں, پیار کروں. اس نے اس کو روک دیا. اس نے کہا ہاں 1 منٹ. اس نے کہا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ان جنگلی درندوں سے مجھے چھڑایا ہے, ریسکیو کیا ہے, لیکن میری ایک اور پریشانی ہے. وہ پریشانی یہ ہے کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ یہ بدن اب تیری بیوی ہونے کے لیے یا تیرے ساتھ ایک ہونے کے لیے مجھے زیب نہیں دیتا. میں تیری بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتی. میں معافی چاہتی ہوں. میں اپنی زندگی گزاروں گی, تو اپنی زندگی گزار. میں تیری صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تو نے ان درندوں سے, جنگلی بھیڑیوں سے مجھے بچا لیا ہے. اب میں پھر مسیح کے ساتھ ایک ہو سکتی ہوں. اور وہ رو رہی تھی ذات میں. اس شخص نے, اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچے اور اس نے اس کو کہا اے نادان, کیا تو بھول گئی کہ یسوع مسیح کے خون کا صرف ایک قطرہ
तेरे सारे बदन को नया बना सकता है। सिर्फ एक कतरा उसके कदमों में गिर गई, उसने उसे उठाया और प्यार किया। उसने कहा तू जैसी भी है मसीह के खून से नई हो जाएगी, मैं तुझे फिर से अपनी बीवी के तौर पर कबूल करता हूँ। मेरे बच्चों, मैं नहीं जानता कि बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपकी क्या हालत है, लेकिन मैं उस खून पर ईमान रखता हूँ जिसने मेरे सारे गुनाह मिटा दिए हैं, मेरे सारे गुनाह धो दिए हैं और मुझे फिर से नया और पाकबाज बेटा बना दिया है। मैं उस खून पर ईमान रखता हूँ। मैं नहीं जानता आपकी क्या हालत है, आप किस मकाम पर हैं, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ, अपने दुल्हा यीशु के साथ टूट चुका है। मैं आज बताना चाहता हूँ, आज आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता आपके खुदावंद के साथ फिर से बहाल हो जाएगा। और इसमें कमाल आपका नहीं है, कमाल उसका है जिसने अपना खून दिया ही इसलिए है कि हम पाक हो जाएं, हम नए हो जाएं और हम उस दुल्हे के साथ फिर से एक हो जाएं। आमीन। आप में से कितने समझते हैं ये कलाम उनके लिए है? सब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थोड़ी देर के लिए हम सादगी में, सादे लफ्जों में दुआ मांगेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा तेरी मदद चाहिए। आज मैं इकरार करना चाहता हूँ, इकरार करना चाहती हूँ अपनी नालायक हरकतों का। सबकी आंखें बंद हो जाएं। हम बड़े खास लम्हों में, जिनमें ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, हम उन लम्हों में दाखिल होने को है। सब आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। सब खुदा से कहिए, खुदा मुझे पहली सी मोहब्बत में फिर से लेकर आओ। मैंने पहली सी मोहब्बत तुझसे छोड़ दी है, मैं जिस्म और जिस्म के कामों में मगन हो गई, लेकिन खुदा आज मैं फिर तेरे पास वापस आता हूँ, वापस आती हूँ। खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मदद कर कि मैं गुनाह से, बदी से, नापाकी से निकल कर मैं खुदा तेरे पास, तेरे कदमों में आ सकूं, तेरे कदमों में आ सकूं। हालेलुया। आइए सब संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, सबके साथ। हालेलुया। अपनी बाइबल्स को कहीं साइड पे रख दीजिए, चेयर्स पे, कहीं किसी डेस्क पे, कहीं पर भी। हालेलुया, हालेलुया। संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं और आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाएं, बुलंद और सच्चे दिल के साथ जो कुछ आपने कलाम सुना, हालेलुया। जहां जहां आप कमजोर हैं, जहां